اب طاق راتوں کا آغاز ہو گیا ہے، لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے تو خیر وہاں بیٹھ گئے، تو اگر اس عنوان سے بتا سکیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ان راتوں کی مناسبت سے بھی اور اس میں کرنے والے اعمال کی مناسبت سے اگر یہ بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اگر اس امر کو دیکھیں تو یہ تو قریب بواجب ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں عبادات اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس رات کے حصوں کو مختلف عبادات میں بانٹ دیا جائے۔ صحیح۔ تنوع اس کو کہتے ہیں کہ مختلف اقسام کی عبادات اختیار کی جائیں تاکہ ایک قسم کی عبادت سے نفس کا کوفت محسوس نہ کرے۔ صحیح کی فطرت ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے گا، تو تھوڑا جیسے مغرب کے بعد سے لے کر اور طلوع فجر تک تقریباً یہ پوری رات کا وقت ہوگا، تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں مختلف امور۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ نوافل تو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا چینج کریں، جو سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ہیں جیسے ان کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے کچھ علم دین سیکھنے کا معاملہ بھی کریں، یہ بہت افضل عبادت ہے علم سیکھنا۔ نبی کریم نے اپنے حبیب کو اس وصف کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ دیں تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے، مقصود الہی سمجھ میں آئے، اور اسی طریقے سے کلمہ پاک ہے، دیگر اس کے ذکر الہی۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیں، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو باہر کرکٹ نہ کھیل کر لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، ان کی نیندیں خراب نہ کریں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا شروع کریں، یہ طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں بس وہ ان کی سنجیدہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہ گار کو چاہیے کہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم سو جائے تاکہ اتنی دیر شیطان اس سے کوئی گناہ نہ کرے۔ اور یہ اس میں کیا کوئی مخصوص درجہ بندی ہے اعمال کے حوالے سے کہ اس رات سب سے بہترین عمل کرنے والا یہ ہے، ایسا ہے، یا بس جس طرح آپ نے مختلف بتایا وہ اسی اعتبار سے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا کلام سب سے افضل ہے، تو قرآن سے متعلق ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت افضل ہے، لیکن حقیقتاً وہ عمل آپ کے لیے بہتر ہے کہ جس میں آپ کی طبیعت کی رغبت ہو۔ اب زبردستی آپ نے کہا میں 5000 دفعہ کلمہ پڑھوں گا میں، اب وہ بیٹھے میں بور ہو گئے، نیند آ رہی ہے، جھونکے لے رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنا ہو گیا ہے، تو ایسا مطلب عبادت سے کم حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، صحیح، بالکل قبلہ اس پہ آپ بھی بتائیے گا اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا ہو سکے انسان ان آخری ساعتوں سے استفادہ کرے، یہ ڈھلتی ہوئی پگھلتی ہوئی ساعتیں ہیں، یہ لمحات ہیں کہ جو گزر جائیں گے۔ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت کے لمحات گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے آسمان پر بادل آ کر کب چلے گئے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، سب رونقیں، تو کہاں پھر یہ ساعتیں واپس لوٹ کر آئیں گی۔ اور انہی میں اگر انسان کو پتہ چل جائے، یعنی فرض کیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ان پھولوں کے درمیان ہی کوئی ہیرا موجود ہے، تو انسان تلاش کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ان شبوں کے اندر جو پھولوں کی طرح سے شبیں ہیں اور انہی کے اندر ایک شب ہیرے کی طرح سے جگمگاتی ہوئی شب قدر ہے، تو اس کو تلاش کرنے کا تو مطلب یہ ہے نا ٹو میک دا موسٹ آف اٹ، کہ جتنا ہو سکے اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں ایک ایک عمل ہزار گنا، 1000 مہینوں سے زیادہ، صرف 1000 گنا نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھنے والا ہے۔ تو انسان کے لیے بڑی ایک گولڈن ریئر اپارچونٹی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اعمال وہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اس لیے کہ یہ بھی کوئی انسیڈنس ہے، ہمارے یہاں بھی ایک باقاعدہ علماء کے اقوال کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ شب قدر میں عام طور پر ذہن نوافل کی طرف نماز پڑھیں، انسان کا ذہن دعا کی طرف جاتا ہے، مباحثہ علمی کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ کہ مباحثہ علمی کو باقاعدہ اعمال کے اندر سر فہرست شمار کیا گیا۔ اچھا، ورنہ صحیح کہہ رہے، تاثر یہ ہے کہ بھائی ابھی تو آج کی رات تو نمازیں پڑھو، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ دونوں بتا رہے ہیں کہ فقہی اعتبار سے بھی باقاعدہ اس کی تاکید زیادہ ہے۔ بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس شب کی ان ساعتوں کا ایک حصہ تو لازماً انسان مخصوص کرے اس کام کے لیے کہ جس سے اس کا علم بڑھے، اس کی معرفت کے اندر اضافہ ہو، کچھ فہم حاصل کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں وقت نہیں ملتا، لیکن یہاں ٹائم موجود ہے۔ اب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے یا شب کے اندر بیٹھ گئے، گھر کے اندر بیٹھ گئے، کتاب اٹھائیے یا کسی جاننے والے سے، صاحب علم سے ایک مباحثہ کر لیں۔ فون کا یہ فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے، یا آج کل کے دور میں مثال کے طور پر آپ نے کوئی یوٹیوب پر کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ لی، کسی سورے کی تفسیر دیکھ لی، ہے نا، کوئی فقہی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی اخلاقی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی تاریخی موضوع ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے عبرت کا باعث بنے، اس کے لیے فیوچر کی راہوں کو دینی اعتبار سے روشن کر دیں، انلائٹنمنٹ اس کے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہے۔
کیا بات ہے، زبردست. صدقے کے اعتبار سے ہے ویسے بہت کیا؟ تاکید، اچھا، بہت تاکید. یعنی عام دنوں میں جو صدقہ دیا جائے گا اور ان شبوں کے اندر جو صدقہ دیا جائے گا، پھر اگر احتمالاً وہ شب قدر بھی ہو، تاک راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہو، کیا کہنا. ظاہر ہے کہ ان سب کا ثواب ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا. تو صدقے کو تو بالکل بھی نہ بھولیں. یہ ساری وہ بنیادی چیزیں جو عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے، اس رات میں تو تاکید در تاکید در تاکید کے ساتھ اس کام کو انجام دیں. کیا بات ہے، جزاک اللہ.